ایک سوال جو صدیوں سے جواب مانگ رہا ہے۔ 500 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات لوگ بھول چکے تھے۔ دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عرب کی سرزمین پر جہالت کا راج تھا۔ بتوں کی پوجا ہوتی تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کی حکمت نے فیصلہ کر دیا، اس طریقے کے سینے میں ایک نور پیدا ہونے والا تھا، اور اس نور کی آمد سے پہلے آسمان، زمین اور تاریخ نے ایسی نشانیاں دکھائی جن کی مثال نہ پہلے ملتی تھی نہ بعد میں۔ آج ہم ان نشانیوں کا سفر کریں گے۔ عمل سے ہاتھیوں کا سال 570 عیسوی، مکہ مکرمہ عرب کا مرکز تھا۔ خانہ کعبہ اس شہر کی پہچان تھا، لیکن اس مقدس گھر میں بت رکھے گئے تھے۔ 360 بت، ہر قبیلے کا اپنا معبود۔ آل عمران کی اولاد نے توحید کا درس دیا تھا، مگر وہ درس مٹایا جا چکا تھا۔ دنیا کی دو بڑی سلطنتیں روم اور ایران اپنی طاقت کے ضم میں مست تھی، لیکن قرآن کریم نے بعد میں فرمایا کہ یہ دونوں سلطنتیں ایک نئی طاقت کے سامنے جھکنے والی تھی۔ اہل کتاب یہود اور نصارا اپنی اپنی کتابوں میں ایک آنے والے نبی کی علامت پڑھ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وقت قریب ہے۔ بائبل کی کتاب یوحنا میں فار کلید کا ذکر ہے، جسے مسلم علماء نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت قرار دیا۔ یہ نبوی آمد کا انتظار صرف مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا کو تھا۔ فارس میں آتش پرست رہتے تھے۔ ان کے مندر میں ایک آگ تھی جو 1000 سال سے جل رہی تھی، کبھی نہیں بجھی تھی۔ یہ آگ ان کے لیے مقدس تھی، ان کے دین کی علامت تھی۔ لیکن اس رات، عمل فعل کی رات، وہ آگ بجھ۔ اسی رات فارس کے بادشاہ کا محل لرزا۔ کوئی زلزلہ نہیں تھا، کوئی جنگ نہیں تھی، لیکن محل کی 14 کنگریں، 14 مینار ٹوٹ کر گر گئے۔ 14 یہ عدد اتفاقی نہیں تھا۔ مسلم علماء نے بیان کیا ہے کہ فارسی سلطنت کے بعد آنے والے 14 بادشاہوں کی علامت تھی۔ کسریٰ گھبراہٹ میں اپنے رومیوں کو بلاتا ہے۔ وہ خاموش ہیں، جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں خود فرمایا کہ کسریٰ کی سلطنت ختم ہوگی، اور یہی ہوا۔ فارس میں وہ ساوا کی جھیل تھی، سینکڑوں سال سے بڑھی ہوئی، عظیم، گہری، لہراتی ہوئی۔ اس رات وہ جھیل خشک ہو گئی، پانی جذب ہو گیا، جیسے زمین نے پی لیا۔ مقامی لوگ حیران تھے، عالم تھے، پریشان تھے، لیکن یہ بھی ایک نشانی تھی کہ اب دنیا کا ہر بادل سرچشمہ خشک ہونے والا ہے۔ علامہ ابن اسیر نے الکامل فی تاریخ میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مکہ میں بنو زہرہ کے گھر میں سیدہ آمنہ بنت وہب وہ حاملہ تھی۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ حمل کے دوران انہیں ایک آواز آئی، تم نے اس امت کے سردار کو پیٹ میں اٹھایا ہوا ہے۔ جب وہ پیدا ہوا تو کہنا، اللہ اسے ہر حاسد کی نظر سے بچائے۔ سیدہ آمنہ نے فرمایا کہ ولادت کے وقت ایک نور نکلا، اتنا تیز کہ شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ روایت مستند ہے۔ امام احمد بن حنبل نے المسند میں اور ابن حشام نے سیرت النبویہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ وہ نور تھا جو 1400 سال بعد بھی بجھا نہیں۔ مدینہ میں، جسے اس وقت یثرب کہتے تھے، یہودی قبائل آباد تھے۔ ان کے علماء تورات اور انبیاء کی کتابوں کے ماہر تھے۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ایک یہودی عالم مدینہ کے لوگوں میں آیا اور اس نے پکار کر کہا، کیا آج رات مکہ میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ لوگ حیران تھے، خبر کیسے پہنچی اسے؟ اس نے کہا، ہاں، آج آخری نبی کی ولادت ہوئی ہے، ہمیں اپنی کتابوں میں یہ نشانی ملتی ہے۔ یہ واقعہ سیرت ابن اسحاق اور البدایہ والنہایہ از ابن کثیر میں محفوظ ہے۔ 12 ربیع الاول، پیر کا دن۔ صبح ہوئی۔ مکہ کی گلیوں میں ابھی کسی کو خبر نہیں تھی، لیکن آسمان جانتا تھا، زمین جانتی تھی، فرشتے جانتے تھے۔ وہ بچہ پیدا ہوا جس کے لیے کائنات بنائی گئی تھی۔
قرآن کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ نور جسے آتش فارس نے محسوس کیا، کسرا کے محل نے سنا، ساوا کی جھیل نے دیکھا، یہودی عالم نے پہچانا، سیدہ آمنہ نے اپنے سینے میں اٹھایا، وہ نور آج دنیا میں آ گیا۔ آج ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے اپنی قدرت سے پوری کائنات کو خبردار کیا۔ آتش فارس بجھی کہ باطل کا وقت ختم ہوا، کسرا کا محل لرزا کہ ظالم حکومتوں کا انجام آ گیا، ساوا کی جھیل خشک ہوئی کہ دنیا کے جھوٹے سرچشمے سوکھنے والے ہیں، اور سیدہ آمنہ کے گھر سے نور نکلا کہ حق ہمیشہ باطل کو مٹاتا ہے۔ آج ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اس کے نور کے وارث ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس نور کو اپنی زندگیوں میں جلائے رکھتے ہیں؟ کیا ہم ان کی سنت پر چلتے ہیں؟ کیا ہم ان کو درود پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی اور سچ محبت اور سچی پیروی نصیب فرمائے، آمین۔